بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ اکبر! اتنی بہترین حکمت کی باتیں قرآن کی اس آیت میں سکھائی گئی ہیں۔ اب اس کا مفہوم سنو میں بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ لگے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی زندگی عورتوں کے ساتھ گزارو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی ادا پسند نہ آئے، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز پسند نہ آئے، تب بھی ممکن ہے کہ ان کے اندر ایسی ادائیں موجود ہوں، کوئی ان کی حرکت آپ کو پسند نہیں آ رہی، اس کے باوجود بھی یہ ممکن ہے کہ کچھ ادائیں ایسی ہوں جس نے تمہارے حق میں بہت بڑا، ان اداؤں میں تمہارے حق میں بہت بڑا خیر چھپا ہوا۔ خیر مینس بھلائی چھپی ہوئی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا بتا رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی حرکت تم کو پسند نہیں آتی، اس کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ اور ایسی ادائیں اللہ نے چھپا کر کے رکھی ہیں کہ تمہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا خیر چھپا کر کے رکھا ہے۔ یہ بات ہے۔ اب آئیے ہم اس آیت کی روشنی میں دنیاوی کچھ ایگزامپلز کے ذریعے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، نیشنل جغرافک وغیرہ آپ چینل آپ دیکھتے ہوں گے، ہے نا؟ تو اس میں جانوروں کا جو طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، ندی جب پار کرنا ہوتا ہے ان کو، جنگلوں میں جب ندی آ جاتی ہے تو ندی پار کرنا ہوتا ہے تو وہ پانی میں تیزی سے چل کر کے تیر کر کے نکل جاتے ہیں، رائٹ؟ آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہ ایگزامپل لاسٹ میں فٹ کروں گا، اس کو یاد رکھو، اسی بات کے چکر میں پوری آج کی کلاس گھومے گی۔ اچھا، مگر چھوٹے چھوٹے جانوروں کے مقابلے میں ایک بڑا موٹے جسم والا ہاتھی بھی ہوتا ہے نا؟ بھاری بھرکم جسم والا ہاتھی بھی ہوتا ہے، مگر ہاتھی کو جب ندی پار کرنا ہو، جب ہاتھی کو ایک ندی پار کرنا ہو تو جیسے چھوٹے جانور آرام سے تیر کر کے نکل جاتے ہیں، بالکل بھی ویسے وہ نہیں پار کر سکتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیزی سے چلنے کے بجائے ہر قدم پر رکا کر کے آرام سے چلتا ہے۔ اب میں اور بتاتا ہوں، وہ ہر قدم نہایت احتیاط سے رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ احتیاط مینس کوشن بولتے ہیں نا، پورے طریقے سے احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ آپ کے اپنے حساب سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پر دلدل ہو سکتا ہے، اور آگے نہیں معلوم ہے، اس لیے معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ویسے ہی دیکھو، یہی بات ہے، کیوں چھوٹے جانور تیزی سے نکل جاتے ہیں جبکہ ہاتھی نہایت احتیاط سے، کوشن سے اپنا قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اوپر تیرتے ہوئے پٹاخ سے سامنے پار کر لیتے ہیں، تیرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پانی کے نیچے نرم مٹی ہو یا دلدل ہو یا سخت مٹی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا جو ہلکا پھلکا جسم ہے نا، ان کو تیرنے میں وہ بآسانی مدد کرتا ہے، وہ تیرتے ہوئے ندی پار کر لیتے ہیں، راستہ پار کر لیتے ہیں۔ مگر یہی بات جب ہاتھی کی آتی ہے تو ہاتھی کا معاملہ دوسرے جانوروں سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ بیکاز اس لیے کہ ہاتھی کا جسم جو ہے غیر معمولی طور پر بڑا اور بھاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بھاری جسم کی وجہ سے ہاتھی کو ہمیشہ ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کیا خطرہ ہے بھائی؟ کہ نیچے کی مٹی نرم ہو اور اس کا پاؤں اس میں دھس جائے اور اس کو وہاں سے نکلنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ جب دھس جائے گا تو آرام سے وہ نکل نہیں سکتا، اس کا بھاری جسم اور زیادہ اس کو
پریشر کرے گا کہ نیچے اور اندر چلا جائے، دلدل میں وہ پھنس سکتا ہے۔ تو لہذا یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ ہاتھی جب تک یہ نہ دیکھ لیتا ہے، پورے طریقے سے جانچ نہیں لیتا نیچے کی جو سطح ہے وہ کیا ہے، مضبوط ہے، وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ رکھ رکھ کر کے آپ کبھی غور کرو، بولنے کے بعد بھی آپ کبھی غور کرو، دیکھو بہت ساری چیزیں تو دیکھتی ہوگی، اس کو بھی دیکھو، واقعی معنی میں وہ رکھ رکھ کر کے اٹھاتا ہے، رکھ کر کے اٹھاتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ زمین مضبوط ہے تب وہ قدم آگے رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد بار 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 وہ پورے طریقے سے جان لینے کے بعد پورا بوجھ اس پر ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہلکا قدم رکھ کر کے پہلے اس کی نرمی اور سختی کا اندازہ کر لینے کے بعد ہی، یہ جملہ یاد رکھو۔ تو کیا جملہ بولو؟ I will repeat once again. بار بار قدم رکھ کر کے پورے طریقے سے سختی اور نرمی کا جب تک اندازہ نہیں کر لیتا وہ قدم نہیں رکھتا۔ بات ہو گئی نا؟ اور جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ زمین سخت ہے، اسی وقت وہ اپنا پورا جسم اس کے اوپر، اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کر کے آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ، یہ جو طریقہ ہے ایسا کرنے کا، ہاتھی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، ہے نا؟ ہاتھی کو کس نے سکھایا؟ عقل کس نے دی؟ جب بنانے والا وہ ہے تو اس کو عقل دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب ہاتھی کو یہ طریقہ سکھانے والا اللہ ہے تو ہاتھی کے اس عمل پر، عمل مینس اس کے اس ورک پر، اس کے اس کام پر خدائی دسترس حاصل ہے، خدائی تصدیق حاصل ہے نا؟ مطلب اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ ہاتھی اس طریقے سے چلے، اس کو عقل دیا، اگر وہ اپنی عقل کا استعمال نہ کرے تو وہ دلدل میں پھنسے گا، اپنی زندگی کی مصیبت میں اور جھونکے میں ڈالے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بھی ہو جائے، پھنس جائے گا تو کون نکالے گا جنگل میں آ کر کے؟ تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا ہاتھی جو کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، ہمارے ہاتھی جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طریقہ سکھایا ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو کلیئر سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے اللہ کا یہ بنایا ہوا سبق ہے، لائف کو گزارنے کے لیے اللہ کا بنایا ہوا، بتایا ہوا یہ لیسن ہے کہ جب کبھی راستے میں کسی خطرے کا اندیشہ ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھی کی ایگزامپل ہے، ہم رکھ کر کے اپنی لائف کو بھی سوچیں گے اللہ کا بنایا ہوا لیسن کیا ہے بھائی؟ اب آپ لوگ خود بتا سکتے ہیں۔ راستے میں کہیں پر بھی، لائف کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی سیکنڈ میں آپ بولو، سامنے کیا ہو، اگر خطرے کا اندیشہ ہو، وہ خطرہ کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ ہاتھی کے لیے خطرہ کیا؟ پھنسنے کا، دلدل کا، ہماری لائف میں کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا خطرے کا اندیشہ ہو تو اسی طریقے سے نہ چلا جائے جس طرح بے خطر راستے پر چلتے ہیں۔ کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی، آرام سے چلو، پکڑو 120، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینی روڈ میں چلو، 120 سے 40 بھی جا سکتے کیا؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں، بتانا یہ ہے کہ ہر جگہ ہر راستہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم کبھی کبھی سنبھل کر کے رکھا جانا چاہیے، زمین کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے، سخت ہے، نرم ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی بات ہے نا ہاتھی کی۔ اللہ نے انسان کو ہاتھی سے زیادہ عقل دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی سے زیادہ عقل دی ہے۔ کوئی انسان یہ غلطی نہیں کرتا کہ جہاں بارود کے ذخیرے ہوں، بتاؤ بارود کا ذخیرہ ہے، بارود کیا بولتے ہیں اس کو؟ RDX بولتے ہیں آج کل، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گن پاؤڈر بولتے ہیں، ہاں بارود۔ اب سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے، بارود کا ذخیرہ ہو، وہاں پر جا کر کے میچز باکس سے لگائے، کوئی کرے گا کیا؟ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا وہ۔ پیٹرول کا ذخیرہ ہے بھائی، اچھا ٹرین اور اس کا ڈرائیور جو ہے نا، اس میں پورے پیٹرول ڈیزل کے ڈبے لگے ہوئے ہوں، گیس ہو، بے احتیاطی سے کبھی نہیں چلاتا ہے نا؟ ایک تو حادثے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر، تو وہ احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی چلاتا۔ جس ٹرین میں پیٹرول کے ڈبے لگے ہوئے ہوں، اس کا ڈرائیور کبھی بے احتیاطی سے گاڑی نہیں چلاتا۔ مگر اس اصول کو، یہ بات 3 بار ریپیٹ کرتا ہوں، مگر اس اصول کو اکثر لوگ سوشل لائف میں، سماجی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، کیا بولتے اس کو، میرڈ لائف میں بھول جاتے ہیں۔ اکثر لوگ، میجارٹی آف دا پیپل، اس اصول کو، اس پرنسپل کو میرج لائف میں بھول جاتے ہیں، سوشل لائف میں بھول جاتے ہیں۔ معلوم ہے یہاں پر کس طریقے کے لوگ ہیں، پھر بھی جا کر کے چھیڑ کر کے کچھ نہ کچھ وہاں پر شکار بن جاتے ہیں۔ تو لہذا آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں اور بندیوں، ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔
اور ہر طرح کے حالات ان کی زندگی میں رہتے ہیں، ہے نا. کسی کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ قسم کے حالات. آج اچھا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آج کا دن جیسے گزرا ہر دن ایسے ہی وہ نہیں ہوتا، کل کا دن ہی خطرناک آ جاتا ہے، تیسرا دن تو مایوس کن ہو جاتا ہے، چوتھا دن تو کبھی رونے کا والا آ جاتا ہے، کبھی اس سے اچھا دن آ جاتا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کبد کی دنیا ہے. کبد مینس پریشانی، مصیبت، دکھ، درد، بیماری، غم، اس طریقے کے حالات اس زندگی میں لگے رہتے ہیں. تو لہذا سماج میں بھی اسی طریقے سے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سماج میں بھی، سوسائٹی میں بھی. اگر میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں بولے تو جس طریقے سے ہاتھی کو پانی میں دلدل ہو سکتا ہے نا، سماج میں، سوسائٹی میں بھی کئی طرح کا دلدل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کئی طرح کا دلدل ہوتا. ہر جگہ سخت زمین نہیں ملتی کہ آرام سے بوجھ ڈالو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی نرم مل جائے گی، پھنس جانا ہے، پڑ جائے گا، پھنس جائیں گے، وہاں پر شکار ہو جائیں گے. تو سماج میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کئی طرح کا دلدل ہوتا ہے سماج میں بھی. تو کہیں جیسے کہ میں نے کہا کہیں پیٹرول ہوتا ہے، کہیں کانٹا ہوتا ہے، کہیں گڑھا ہوتا ہے، کہیں کچھ اور، کہیں کچھ اور. تو عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اس قسم کے سماجی مواقع سے، جہاں پر ڈینجرس ہے، جہاں پر لوگ برابر نہیں ہیں، یہاں پر غصہ ہے سامنے والے کو، یہاں پر ہے نا نازک مسئلہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، وہ دیکھ کر کے وہاں سے بچ کر کے نکل جائے، تاکہ اس سے الجھ کر کے، اس میں پھنس کر کے اپنے راستے کو کھوٹا نہ کر لے، اپنے راستے کو برباد نہ کر لے، اپنے مقصد میں فیلئر نہ ہو جائے. تو حاضرین ہم آگے بڑھتے ہیں. تقریباً میں اپنی آدھی بات کی طرف آگے بڑھ چکا ہوں، اور باتیں جو اب تک بتایا اس کو لے کر کے نتیجے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہے. جب انسان کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہو، وہ راستے کی ناخوشگواریوں سے کبھی نہیں الجھتا ہے. نہیں ہے ناخوشگواری مطلب، مثال کے طور پر کہیں پر چلے گئے، دور چلے گئے، ایسی جگہ پر تقریباً لوگوں کو چائے کی عادت ہے، چائے نہیں پیے تو سر کا درد آ جاتا، لیکن وہاں پر کہاں بھی ڈھونڈو چائے نہیں مل رہی ہے. کبھی بھٹکل مردیشور گئے ہیں، چائے کی ہوٹل ہی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ ایک عالم صاحب بھی تھے، میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ. چائے نہیں پی تو سر کا درد آ جاتا، کہاں ڈھونڈے تو بھی چائے نہیں مل رہی ہے. تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اچھا چائے نہیں پیے تو سر کا درد ہے، اب ان کو چائے بنا ہے. کہیں پر ایک جگہ بولے دیکھیں اچھا چائے کی ضرورت ہے کہ آ جاؤ تمہارے حساب سے ہم چائے بنائیں گے، آپ کو دے دیں گے، بول کر کے چائے بنا کر کے دیے. لیکن کپ جو تھا سائڈ سے تھوڑا سا چیری آئی تھی، اس کی ڈنڈی پکڑنے کی صحیح نہیں تھی. اب وہاں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے چائے پینا مقصد ہے یا اچھا احتیاط سے دینا، ان کو سجا وجا کر کے دینا مقصد ہے؟ مقصد کس سے ہے؟ چائے سے نا. شکریہ ادا کر کے چائے پی کے نکلنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد کہیں اور ہے، منزل کہیں اور ہے. نہیں ٹوٹی ڈنڈی میں دیے، ٹوٹے ہوئے کپ میں دیے، ویسا دیے، یہ کیا ہوگا؟ الجھ کر کے اٹھا کر کے چھین لیں گے بھی، جاؤ جی چائے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیا کیے دیے شکریہ ادا کر کو پیو بولے تو الٹے سیدھے نخرے کر لے تو یہی ہوتا ہے نا. ہاں ایسے مسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں. جیسے لڑکی دیکھنے کے لیے کبھی جاتے ہیں، یہ ٹاپک چل رہا ہے تو ایگزامپل جا کر کے دیکھے، چل کر کے دیکھو، گا کر کے دکھاؤ، پڑھ کر کے سناؤ، چوٹی کیسی ہے دیکھو، بال کتنے ہیں دیکھو، یہ کیسا ہے دیکھو، ہاں پیرا سامنے لمبے کرو، انگلیاں کیسے ہیں، 2 انگلیاں مل کر رہیں کیا، ناخن کیسا ہے. ہمیں کوسا کہ یوٹیوب میں دیکھے تھے، ناخن ایسا رہا تو اسے ایسا کرتے، وہ ایسا رہا تو ایسا ہے. گویا کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، فیکٹری ہے، جیسے بولتے ہیں ویسا بنا کر کے مورتی ڈیلیوری کر رہے ہیں. یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ نے جیسے بنایا ہے ویسے بنایا ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اصل مقصد کیا ہے ہمارا آپ کے سامنے بات رکھنے کا؟ یہی ہے کہ آدمی کا مقصد اس کی زندگی میں ایک ہو، وہ راستے کی ناخوشگواریوں سے کبھی نہیں الجھتا. کیسے بھی ٹوٹی ڈنڈی کے کپ میں چائے دو، کیسے بھی تو چائے ملی نا، شکریہ بھائی الحمدللہ بول کر کے چائے پی کر کے نکلو. وہ کیوں بھائی، کیوں ایسا نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ان سے الجھنا اپنے آپ کو اپنے ٹارگٹ سے دور کر لینا ہے نا. اسی لیے بامقصد آدمی، بامقصد مینس انگلش کا ورڈ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں، ایک مقصد ہے اس کی زندگی کا، ایک گول ہے، ایمبیشن والا آدمی، اس کا ایک مقصد ہے، ایک ایمبیشن ہے. وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بامقصد آدمی کی توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ رائٹ اینڈ لیفٹ. مجھے نکلنا ہے، بس مجھے جاتے رہنا ہے، اس لیے کہ میرا ٹارگٹ سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہی ہے. اچھا بامقصد آدمی ہمیشہ رزلٹ پر نظر رکھتا ہے، میرا رزلٹ پر نظر رکھتا ہے. مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی ہو مجھے جانا ہے. مجھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. ابھی ہم لوگ جا رہے تھے، سعودی ایئر لائنس تھی، بولے کھانا وانا بھی انتظام ہے بول کے، واپسی میں ہر چیز انتظام تھا، معلوم ہو گیا فلائٹ کا زندگی کا پہلا سفر.
کبھی گئے نہیں ہیں, کچھ بولنے کے لیے ڈر ہے, کیا بولنا کیسے بولنا نہیں معلوم. تو ان لوگوں کی عربی بھی اوپر سے جا رہی ہے. عربی میں پانی کو بولتے ہیں ماء, الماء بولتے ہیں, معاون بولتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو بولتے ہیں مویا بولتے ہیں. مجھے زندگی میں کبھی نہیں سنایا ہوں مویا بولے تو کیا, مجھے پوچھنے بھی نہیں آ رہا کیا مویا کیسے بولوں. ایسے ہے, وہ کھانے کا انتظام بھی تھا اس میں, سب کچھ دے رہے ہیں. اب وہاں پر میں لڑتے جھگڑتے بیٹھ جاؤں, مجھے نہیں ملا کھانا, بعد میں پھر اس کو بلا کر کے بولا تو تم سو رہے تھے, میں نہیں بولا, میں دے کر کے چلا گیا, مجھے ضرورت تھی, بھوک لگ گئی ہے بہت زیادہ. تو پھر بعد میں وہ بیف ہے چلے گا, ہاں چلے گا, لا کر کے دیا. اب وہاں پر سب کو بریانی دیا, مجھے تو وائٹ رائس دیا, بول کر کے لڑتے جھگڑتے اگر میں بیٹھوں گا تو کیا ہوگا. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, ہم کو پہنچنا ہے جدہ, ہم کو فوراً جانا ہے. لڑتے جھگڑتے بیٹھ کر کے الٹے سیدھے کام کر کے ہم کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے. یعنی ایک مثال شاید کہ سوٹیبل نہ ہو, لیکن ملتی جلتی ہے, ذہن میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو لہذا بامقصد آدمی ہمیشہ رزلٹ پر نظر رکھتا ہے, نہ کہ وقتی رکاوٹوں پر. یعنی کہ دیکھو شادی کے بعد بھی میں نے پہلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا, پھول اگر آپ کو چاہیے تو کسی کو جڑ بن کر کے نیچے اپنے آپ کو گھٹانا پڑے گا, کسی کو ڈالی اور ٹہنی بن کر کے اپنے آپ کو سہارا دینا پڑے گا, تبھی پھول نکلے گا, خوشبودار پھول نکلے گا اولاد کی شکل میں. ان کی زندگی کا مقصد ہے, اولاد ہے, آگے بڑھنا ہے, جنریشن کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ کیا کریں گے, چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے, تو میں بولتے ہوئے, میں گھر کو گیا تھا تمہارے اماں کے گھر میں, مجھے خاطر تواضع نہیں کرے, مجھے بیل کی بریانی کھلا کو بھیجے, ایج کے جی حیثیت تمہاری, لڑتے جھگڑتے بیٹھ گئے. ہمارے اماں بابا کو ایسا بولے بول کر کہ وہ ان کے اماں بابا کو کچھ بولتا نہیں, تمہارے اماں بابا کو تو ایسا کیا, ہاں ہمارے اماں بابا کا کہیں کیا, تو میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی. تو بتانا یہ ہے کہ ابھی آؤں گا میں وہاں پر, وقتی رکاوٹوں پر کیا ہے, وہ زندگی کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے وہ ہے, نہ کہ اپنی خواہشات کے اندر سے وہ زندگی کو دیکھتا ہے. یاد رکھو, سفر کی طرح, ٹریول کی طرح, سوشل لائف کی طرح شادی شدہ زندگی بھی ہے. شادی شدہ زندگی کیسی ہے, یہ دو باتیں, سفر کی طرح ہے, کیسے, ایک سوشل لائف کی طرح ہے, ایک پیچیدہ سفر ہے بھئی. اچھا, اس کا پیچیدہ مطلب آسان سفر نہیں ہے. اچھا, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا, ابھی ان کی ہونے والی ہے انشاءاللہ 1-2 مہینے میں, اور کسی کی شادی نہیں, شاید آپ کی نہیں ہوئی ہے, ہاں, تو آپ یہ مت سمجھنا, کچھ لیڈیز آپ کی بھی نہیں ہوئی, ہاں, یہ مت سمجھنا کیا حضرت ڈرا رہی کیا, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, جو حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ پہلے سے ہی پریپیئر ہو جائیں, کیسے مجھے چلنا ہے, اور بعد کے حالات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یاد رکھو, آپ کی شادی نہ ہوئی ہو, خواتین میں بھی کچھ ایسی بچیاں آئی ہوئی ہوں گی, اگر کسی کی بڑی عمر کے ہوں, جن کی بچیاں شادی لائق ہوں, ہونے والی ہو, یاد رکھو اگر آپ میں سے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو, اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں, والدین کے گھر میں رہ رہے ہوں, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ والدین آپ کو ڈانٹ رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں, فرق پڑتا ہے کیا؟ ادھر ماریں گے تو ادھر ابو بول کر کے جائیں گے, ادھر نو خدا بیٹا بول کے بلائیں گے, ابا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی دن کام کرتے ہو, کسی دن آرام کرتے ہو, فرق پڑتا ہے کیا؟ ابو سنبھال لیں گے, ابو دیکھ لیں گے, ہے نا, ابو یہ چاہیے, ابو وہ چاہیے, ابو کی جیب سے لے لیں گے, یہ دماغ میں بیٹھا ہوا رہتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کب ہے کیا بھائی, خصوصاً آپ تینوں, یہ کب ہے بھائی, شادی سے پہلے کے حالات ہیں. لیکن وہ آپ کی ہر تکلیف کو بھی, اگر آپ تکلیف بھی دیں گے تو آپ کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کے برداشت بھی کر لیں گے. کون؟ ماں باپ. ہر مسئلہ برداشت کر لیں گے. مگر جب آپ کسی عورت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, کسی لیڈی کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی, اپنی میرڈ لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھی بن کر کے, ایک دوسرے کے ساتھی اور ہم سفر بن کر کے بہت ہی احتیاط اور سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہے. احتیاط مینس ابھی بتایا نا انگلش ورڈ کا, کوشن کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. کسی دن کمانے گئے, کسی دن نہیں گئے, نہیں ہوتا. معلوم ہے ایک لڑکی طلاق اور خلا ہو گئی, دور کی بات نہیں, ہماری اسی 1 کلومیٹر کے اندر کی ہی بات ہے. ریزن کیا بولا تو کہ انہیں کبھی کمانے جاتا, کبھی جاتا نہیں. 1 دن بولی, 2 دن بولی, تیسرے دن بولی. ایک تو عورت کے اوپر دباؤ آیا, کیا ہے, شوہر کی بھی سختیاں جھیلنا, اور ان کے ماں باپ کی بھی سختیاں جھیلنا. کیا جی 1 لیٹر دودھ ہونا بولا تو بھی تمہارا اماں بابا کو بولنا, انہوں ڈانٹتی, یہ کرنا وہ کرنا, تمہیں کمانے جاتے نہیں کیا. 1 دن 2 دن 4 دن کتنے دن بول سکتی ہے, ہنگامہ کری, میرے سامنے آواز نکالتی, کیا مسئلہ بن گیا, طلاق. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, بچی بھی ہے ان کو تقریباً 8-10 سال. تو ایسے مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں.
تو پہلے ماں باپ کے ساتھ رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب چاہے اٹھو، دن کے 12 بجے اٹھو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ تکلیف بھی دے رہے ہیں تو اپنی تکلیف سمجھ کر کے وہ جھیل لیں گے، کوئی کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پڑتا۔ مگر اب آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے، جب کسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہو تو آپ اس کے بعد آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ کی بیوی ہے۔ شادی کے بعد دوسری طرف، ایک طرف تو ماں باپ ہیں، بچپن سے لے کر کے پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، پڑھایا، لیکن دوسری طرف آپ کی بیوی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو کر کے آتی ہے نا؟ سب کچھ چھوڑ کر کے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، آئی ہے، مرتے دم تک تیرا ساتھ دوں گی بول کر کے ہی وہ سائن کرتی ہے، سگنیچر کرتی ہے نہیں ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے؟ سوچ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے سگنیچر کرتی ہے، میں زندگی بھر اس کا ساتھ دوں گی۔ ایسے مسائل کبھی اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی اس کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بولنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہیں اس کا دل ایسے جلایا ہے یا اس نے ہم کو ایسے تڑپایا ہے کہ اس کا چہرہ بھی دیکھنا برداشت نہیں ہے۔ بند کمرے کی باتیں ساری پبلکلی اچھالتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے۔ انہیں بولتا انہیں عورت تشنی، انہیں بولتا انہیں مرد مانش نہیں۔ ہاں، یہ تک چیزیں باہر لا لیتے ہیں۔ معاف کرنا الفاظ اگر سخت استعمال کر رہا ہوں تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ، ایسا کیوں ہے؟ مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، یہ مسائل ایسا کیوں آ جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں تو ایسے میں ایک طرف ماں باپ جنہوں نے زندگی بھر سے پالا پوسا بڑا کیا، دوسری طرف بیوی پالا پوسا نہیں ہے، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر کے، یہاں پر قربانیاں ہیں ماں باپ کی تو عورت کی بھی بولو نا قربانیاں ہیں نا، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنا گھر، اپنا آنگن سب کچھ چھوڑتی ہے۔ جہاں بلی تھی، بڑی بلی تھی، وہ جدائی کے وقت باپ کی آنکھوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے بندہ تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، بھیجتے ہوئے اس کے دل پر جو تکلیف گزرتی ہے نا، اپنے دل سے لگا کر کے پالا تھا، آنکھوں کی پلک بنا کر کے اس کو پالا تھا، وہ بچی جب اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، کلیجہ کٹ رہا ہوتا ہے اس کا، زندگی بھر کے لیے چلی گئی، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر وہ بھی قربانی، یہاں پر ماں باپ قربان دیے ہیں تو وہاں پر وہ بھی قربانی دے کر کے ہی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار۔ ایسے میں اکثر انسان، ہاتھی کی ایگزامپلس آپ کے دماغ میں ہیں، چھوٹے جانوروں کی بھی ایگزامپل دماغ میں ہے، اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے میں اکثر انسان یہ بے احتیاطی کرتے ہیں، بے احتیاطی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ احتیاط، کاشن، کیئرلیس، ایسی کیئرلیس پن کرتے ہیں، یا تو وہ مکمل ماں باپ کی طرف ہو جاتے ہیں تو پورے کے پورے بولتے ہیں اماں کا پلو سے بندھا ہوا ہے ابھی، وہی بولتے ہیں نا، اماں کا پلو پکڑ لے کر رہا، اماں کیا بولتی وہ سنتا، یا نہیں تو صرف یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا پورے طریقے سے ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے، صرف انہی کی باتوں کو سنتے ہیں اور اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور مزید یہ کہ ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، غلط بیہیویئر کرتے ہیں، کیا با ایسا کری انہیں ان کو بول دیے تو ایسا برستے ہیں اس کے اوپر آ کر کے، اور پورے طریقے سے غلط انداز سے پیش آتے ہیں بیوی کے ساتھ ایک طرف۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچانک شادی کے بعد مکمل طریقے سے بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، وہ تھکے کی کہانی پورا بگاڑ دلی سے، یہی بولتے ہیں نا، پورا جورو کا غلام بن گیا ہی نہیں۔ ہاں، پورا گھر کے بچے بھی آ کر کے بولتے ہیں نہیں بھائی تمہیں پہلے سر کا نہیں بدل گیا، اب تمہیں کیا بھی نہیں بدلے، سب کا خیال کر رہا ہے، تھوڑا اس کو بھی توجہ دے رہا ہے، نہیں بھائی تمہیں پہلے سر کے نہیں رہے، پورا بدل گئے تمہیں، اما زور سے تانا مارتی، جورو کا غلام ہو کو بیٹھے انہیں، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ حقیقتوں کو کبھی کبھی کچھ مرد ایسے ہو جاتے ہیں، ٹوٹل بیوی کی طرف توجہ، وہ حقیقتوں کو صرف ویسے دیکھتا ہے جیسے بیوی اس کی دکھانا چاہتی ہے، یعنی اب دن ہے نا، بیوی بولتی نہیں تھی میں رات مانا انہیں رات ہی مانتا، میری جورو بول دلی بس آج رات ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں جاؤں گا، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نزدیک ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ پر اعتماد نہیں کرتا، ماں باپ پر بھروسہ نہیں کرتا، مکمل بیوی کی سپورٹ میں چلا جاتا ہے، ماں باپ گھٹ گھٹ کر کے روتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اس بیہیویئر سے۔ دیکھیں یہی غیر محتاط روش، یہی کیا بولے جملہ پر، یہی کیئرلیس پن جو ہے نا، شادی شدہ زندگی میں آدمی کو فرسٹریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہاں کیا کرتے ہیں، کیا کہ جن آگا بھوت آگا بول کر کے حضرت کے پاس دم کرانے جاؤ، وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، شروع کر لیتے۔ حقیقت میں کیا رہتا ہے،
یہ فرسٹریشن ہے اس کو. پہلے صرف ماں باپ تھے لیکن اب ماں باپ کے ساتھ بیوی بھی ہے, مینج کرنا ہوتا ہے اس کو. اب آپ اس کو میں کیا بتا, آپ کو اس انداز سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, پہلے کے جیسا نہیں. آپ کو ماں باپ کا بھی اعتبار کرنا اور بیوی کا بھی اعتبار کرنا, وہاں پر بھی بھروسہ کرنا, یہاں پر بھی بھروسہ کرنا, وہاں کی بھی باتیں سننا, یہاں کی بھی باتیں سننا, لیکن دونوں کا دل نہ دکھے, دونوں کو پریشانی نہ ہو, اس انداز سے چلنا ہوتا ہے. کہیں پر ماں باپ کو سننا ہوتا ہے, پورا بول رہے نا, سن لینا ہے. کہاں بھی تمہیں کب دیکھے تم اس کے خلاف ہی بولتی ہیں, ماں کا دل دکھ جائے گا. بول رہے نا, بولنے دو, سن لو. کہیں پر بیوی کی سننا ہوگا, بول رہی ہے, بول کر کے ٹھنڈا کر لے, جا کر کے ماں کے سامنے بھڑک تو نہیں رہی ہے نا. اگر ہم نے یہاں پر اس کو خاموش کرا دیا تو انہیں سنتا نہیں, ڈائریکٹ ان کی اماں کو سنانا بول کر کے سنے نہیں, سونے بھی بول دیا. تو وہاں کیا ہوتا, راستہ ہم نے کھول کر کے دے دیا, وہ ڈائریکٹ, راستہ تو بند تھا, دروازہ اندر ہوتا تھا, اب باہر آ جائے گا. اب وہاں پر وہ اور ساس اور بہو اس لگ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, میں کنفیوز کر رہا ہوں, کلیئرٹی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیکھو آپ کو اس انداز سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے کہ آپ کو ماں باپ پر بھی اعتبار کرنا, بیوی پر بھی اعتبار کرنا. کہیں پر ماں باپ کو سننا, کہیں پر بیوی کو سننا ہوگا. کہیں ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, اماں بابا جی غلط کرے تو بھی صحیح, ایسا نہیں ہو سکتا نا, غلط ہی ہے. تو کہیں پر ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, کہیں پر بیوی بولو غلط ہو سکتی ہے. اس میں ایک طرفہ طور پر یعنی کہ ون سائیڈڈ, صرف ماں باپ کا سن کر بیوی پر برسنا یا صرف بیوی کا سن کر ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرنا, یہ دونوں بھی اپنے آپ میں غلط ہیں. تو اس ازدواجی زندگی میں آدمی کو ہاتھی کی طرح نہایت کوشن کے ساتھ احتیاط سے اپنا ایک ایک قدم اٹھا کر کے رکھنا پڑتا ہے. ایک ایک بات کرتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنا پڑتا ہے. کہیں ایسی بات نہ کہہ دے کہ ماں باپ کا دل دکھ جائے اور وہ بد دعا دینے نہ لگ جائے. ایسا ہو جاتا ہے, کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. اور کہیں ماں باپ کی باتوں میں آ کر بیوی کا دل نہ دکھا دے کہ اس کی آہ اس کو نہ لگ جائے. سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اس لیے شادی شدہ زندگی میں ہر فیصلہ, ہر بات سوچ سمجھ کر انتہائی حکمت کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, احتیاط میں ہاتھی کو یاد کر لو, ہاتھی کا قدم یاد کر لو, اس طریقے سے جب ہاں مضبوط ہے چلو رکھنا ہے. کیا بھی مسئلہ نہیں ہے تو بولنا ہے, مسئلہ ہے بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا ہے, مینج کرنا ہے وہاں پر. اچھا, قرآن کی آیت ایک حدیث سنا کر کے میں آگے بڑھوں. اپنی بات اینڈنگ کی طرف لا رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ. یاد رکھو, قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جنس سے, جنس میں جنس کو کیا بولتے ہیں, انسانوں کی ایک جنس ہے, تو تمہاری تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی. کیوں؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے اور ان کے دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کی فضا برقرار رہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کلاس کے سٹارٹنگ میں نے بتایا تھا یہی آیت. عورتوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارو, اچھا برتاؤ کرو, اچھی زندگی گزارو, بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو تاکہ ایک رحمت اور محبت کی فضا باقی رہے, برقرار رہے. اس بات کو سننے کے بعد پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, ان سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ کیا بولتے تھے جانتے ہیں؟ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم اس فیلڈ میں رسول اللہ نے بتایا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرائض کو ادا کرنے والا, سنت ادا کرنے والا, تہجد پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, صدقہ نہیں. کون؟ اگر تم میں سے کوئی اپنی فیملی کے پاس سب سے اچھا ہے تو وہ واقعی معنی میں اچھا انسان ہے. یاد رکھو, میں اپنی فیملی میں سب سے بیسٹ انسان ہوں. اگر تمہاری بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر سب سے اچھا انسان, تمہاری ماں گواہی دے کہ میرا بیٹا سب سے اچھا انسان, تو واقعی معنی میں تم اللہ کی نگاہ میں بھی اچھے انسان ہو. اگر تم اپنے گھر میں فیلئر ہو تو تم اچھے انسان کبھی نہیں بن سکتے. رسول اللہ نے فرمایا میں میرے گھر والوں کے پاس اچھا ہوں. گھر والوں کے پاس آدمی اچھا نہیں ہے, باہر اچھا بن کر کے پھرتا ہے, وہ اچھا ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میاں بیوی کو میرٹل لائف میں, شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. باتوں کو سمجھنا بھی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہاتھی نیچے کی سطح کو سوچ سمجھ کر کے اپنا قدم رکھتا ہے, اسی طریقے سے میاں بیوی کو بھی اپنے خیالات, کیا ہے,
اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ، میں ایسا سوچ، احساس مطلب مجھے ایسا لگا، میں ایسا سوچ رہی ہوں، میں ایسا سمجھ رہا ہوں. نہیں جی تمہارے باتیں مجھے کیا کی لگ رہی ہیں، ایسا جو بولتے دیکھو یہ ایک جملہ نہیں، ایک زہر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک زہر ہے. کیوں میری باتیں اس کو ایسا لگ رہی ہیں، میں اچھا کری تو بھی اس کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، ویسا شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو بیان کرنے سے پہلے سوچو. یہ جملہ بولو، غلط نہ ہوگا تب بولو، غلط ہو سکتا ہے تو طوفان آ جائے، آندھی آ جائے. اپنی زبان مت کھولو. زندگی اچھی رہے گی بھائی، زندگی اچھی رہے گی. رسول اللہ کی حدیث یاد کر لو، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام کے لیے، آپ کے لیے، آپ تمام کے لیے، میرے لیے، سبوں کے لیے اب تک لیسن میں دے دیا. اب اس کے نتائج کی طرف آپ کے آگے بڑھ رہا ہوں میں، کنکلوژن کی طرف. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو بنایا ہے ایگوسٹک بنایا ہے. مرد کے اندر انا، ایگو کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے مرد کے اندر؟ نہیں بول رہے آپ لوگ، کیا ہوتی ہے؟ انا ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے. مرد کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ کوئی بھی عورت اس راز کو جان لے کہ مرد کے اندر ایگو ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور بھی بتاتا ہوں. مرد کے اندر ایگو تو عورت کے اندر؟ عورت ایموشنل بینگ ہے. اللہ نے عورت کو ایموشنل بینگ بنایا ہے. یہ بہت بڑا راز ہے، آج میں نے آپ کو دیا. الحمدللہ ہماری مسجد کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. انشاءاللہ ایک تو دعا ہے اور دوسرا دعا دینا ہے، اور اس پروگرام کو سکسیس بنانے کے لیے آپ کا کنٹریبیوٹ چاہیے. کنٹریبیوٹ مطلب پیسوں سے نہیں، ساتھ میں دو لوگوں کو لانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھو اللہ نے مرد کو کیا بنایا؟ ایگوسٹک بنایا ہے، جبکہ عورت ایموشنل بینگ ہے. اللہ نے بنایا ہے. اگر غلطی سے عورت مرد کی انا کو، ایگو کو چھیڑ دیتی ہے غلطی سے بھی، تو مسئلے پیدا ہو جاتے. تبھی مرد کی انا کو اگر وہ ٹچ کر دے، اس کی ایگو کو ٹچ کر دے، تو مسئلے پیدا ہو جاتے. اس کا مطلب جب کبھی عورت مرد کی انا کو چھیڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے راستے پر چلنے سے پہلے اس راستے کا اندازہ نہیں کیا. راستے پر قدم رکھنے سے پہلے صحیح سے اس راستے کو نہیں جانچا، جیسے ہاتھی جانچتا ہے. نہ جیسے ہی مرد، اسی طریقے سے مرد جیسے ہی مرد کی انا کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر کی سپر انا، کیا سپر ایگو اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. اس کی ایگو کو ٹچ کرتے ہیں تو پہلے ہی انا ہے، سپر انا بھڑک اٹھتی ہے. اس کے بعد مسائل بگڑ کر کے طلاق اور خلا تک پہنچ جاتے ہیں. چھوٹی بات بھی پتنگڑ بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہی معاملہ عورت کی طرف سے بھی ہے. اچھا لیڈیز کی بات ہو گئی، اب آپ لوگ سنو، آپ تمام کے لیے ہے. یہی معاملہ عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ نے کیا بنایا؟ ایموشنل بینگ بنایا ہے. تو لہذا یعنی کہ اردو میں کیا بولتے ہیں، جذباتی، بہت ہی زیادہ جذباتیت اس کے اندر ہوتی ہے. یاد رکھ لو عورت کے جذباتی ہونے کا سب سے بڑا تعلق اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی بات آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں. جذباتیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سے جذباتی تعلق رکھتی ہے. مرد عورت کو کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلطی کر دیتی ہے عورت، مرد اپنی عورت کو ڈانٹے، سختی کرے، یہاں تک کہ گالی گلوچ بھی کرے، برداشت کر لیتی ہے. ایک اسٹیپ آگے بھی بڑھ گیا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ بھی اٹھا دے وہ برداشت کر لیتی ہے. اس لیول تک بھی برداشت کر لیتی ہے. مگر غلطی سے بھی، کیا غلطی سے بھی جب مرد اس کے ماں باپ کو درمیان میں لاتا ہے، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ دے دیتا ہے، تو پھر عورت اتنی جذباتی ہو جاتی ہے، اب وہ اس سے خلا لے کر کے الگ ہونے کے لیے بڑھ جاتی ہے. نکو جی تمہارا رشتہ بن جائے. اس لیول تک اس کو غصہ آتا ہے. اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو یہ حقیقت ہے. یہ نہیں جانتے، بس ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر قدم رکھ دیا. چھوٹے جانور ہیں چلے جائیں گے. چھوٹے جانور سے مراد شادی سے پہلے کی زندگی. ہاتھی کا مطلب بوجھ. کون سا بوجھ؟ ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مرد سب سے زیادہ جذبات کا خیال کرنا ہے وہ اس کے جذبات ہیں. شادی شدہ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ہے مرد کو، کیا ہے؟ عورت کے جذبات کا. وہ ہرگز بھی اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اور عورت کبھی مرد کی انا کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. جو عورت مرد کی انا کو کبھی نہیں چھیڑے گی، اور جو مرد اپنی عورت کی جذباتیت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا، انشاءاللہ وہ رشتہ کامیاب ہے. انشاءاللہ وہ رشتہ کامیاب ہے. شادی شدہ زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو بار بار بتا رہا ہوں میں آیت کا کیا مطلب،
دو جملوں میں بتا دو. شادی شدہ زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے احترام مینس ریسپیکٹ, محبت, لو. اس رشتے میں احترام اور محبت سب سے زیادہ اہم ہے. ریسپیکٹ بھی ہونا اور پیار بھی ہونا, محبت بھی ہونا. اگر دونوں ایک دوسرے کا احترام نہ کریں, محبت نہ کریں تو یہ رشتہ بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. زندگی کے سفر میں سب سے اہم چیز صبر اور تحمل ہے. جیسے کہ بتا رہے تھے نا سیکرٹری صاحب, کیا نہیں ہے آج کل؟ پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے. صبر نہ ہونے کی وجہ سے, برداشت نہ ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. زندگی کے سفر میں جیسے مشکلات آتی ہیں, ویسے ہی میرٹل لائف میں بھی مشکلات آتی ہیں, لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ ان سے نمٹا جائے وہ آرام سے پار ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی گاڑی پنچر ہو جائے گی, کبھی پیٹرول ختم ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے ہماری شادی شدہ زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل آئیں گے, لیکن صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا جائے. اس سفر میں سب سے امپورٹنٹ چیز, شادی شدہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز, دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز, نوٹ کر کے رکھ لو اس کو. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. یہاں تک کہ یہ لو کیٹیگری نہیں ہے, رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. کیا؟ اگر ہو سکے تو ضرور, ہو سکے تو نہیں, کمپلسری, غلطی معلوم ہو جائے نا فوراً سوری کہنا سیکھیے. اگر کوئی مرد اپنی عورت کے سامنے سوری کہہ دے تو چھوٹا نہیں بن جاتا. ایک ماں ہنگامہ کر دری, کیا رے مرد ہو تو جرو کے سامنے سوری بول رہا ہے کیا تو؟ انہیں بولیا نہیں, الگ ہو گئے دونوں بات میں. میں ایسے ہی جملے نہیں بول رہا ہوں, میں یہ ریئل حقیقت اسٹوریز ہیں آپ کے سامنے جو ہم نے دیکھا بیان کر رہا ہوں میں. نہیں, ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سوری کہنا لازم کر لیں. تو وہ ایک دوسرے سے معافی مانگنا سیکھیں. سارے فساد کی جڑ کیا ہے پتہ ہے؟ شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے والی سب سے بڑی جڑ کیا ہے معلوم ہے کیا؟ ادھر مرد اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا اور ادھر عورت اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتے. کوئی ایک بھی آگے بڑھ کر کے سوری بھائی بول ڈالے تو قدموں میں بیٹھ جائیں گے, ہتھیلیاں بچھا دیں گے, آؤ بھائی یہاں قدم رکھو, ہے نہیں ہے. لیکن بس یہاں انہیں ماننا نہیں چاہتا تو انہیں ماننا نہیں چاہتی. ایگو حد سے زیادہ ہو جاتی. اس وجہ سے یہ رشتہ اور زیادہ بھور میں اور زیادہ مشکلات میں, جیسے ہاتھی پھنستا چلا جاتا ہے اس طریقے سے رشتہ بھی پھنستا چلا جاتا ہے. میرٹل لائف میں جیسے کہ میں نے کہا, احترام, احتیاط, محبت اور صبر, یہ 4 جملے یاد رکھو. کیا کیا بولو؟ احترام, ریسپیکٹ, احتیاط, کوشن, اور محبت اور صبر, پیشنس. یاد رکھو, اس سے چلنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. عورت اکثر دفعہ یہ بھول جاتی ہے. خواتین, لیڈیز, میری آپ نے آخری آج کی کلاس کی بہت ہی امپورٹنٹ نصیحت آپ تمام کے لیے ہے. اس کو آپ بھی عمل کریں جہاں تک ہو سکے. جو بھی خواتین کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. وہ یہی ہے, جنرلی اکثر خواتین یہ بھول جاتی ہیں, وہ اپنے ساس سسر سے جیسے وہ سلوک کرتی ہے نا شادی کے بعد, جیسے اس کو ساس سسر سے شکایت ہوتی ہے اور اپنے ساس سسر کے بارے میں اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے, تمہارے بابا ایسا کرے, تمہارے اماں ویسا کرے, ویسا کرے. یہ وہ بھول جاتی ہے. کیا وہ بھول جاتی ہے؟ پھر دوبارہ کیا وہ بھول جاتی ہے؟ آپ لوگ بولو کیا وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی اس کی بھاوج ہے. اس کے گھر میں, یہ کسی کے گھر کی بھاوج ہے نا, اسی طریقے سے اس کے گھر میں بھی اس کے بھائی کی بیوی ہے. اس کے لیے اس کے ماں باپ ساس سسر ہیں, ہے نہیں ہے؟ شوہر کے ماں باپ اس کے لیے ساس سسر ہیں, اس کے بھائی کی بیوی کے لیے اس کے ماں باپ ساس سسر ہیں. ہاں, اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ماں باپ کے خلاف اس کی بھاوج اس کے بھائی کے کان بھرے. اس کا بھائی الگ ہو جائے پسند ہے کیا؟ لیکن یہ کیسے اپنے ماں باپ, یعنی کہ اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے, اپنے ساس سسر سے جدا کرتی ہے. سیم ہے نا, وہاں پر ایموشنل تو یہاں پر ایموشنل نہیں ہے کیا؟ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. عورتوں سے میری خصوصی گزارش, میں کلیئر سے سمجھا پایا یہ؟ نہیں تو آپ میں سے کوئی اور اچھے انداز سے اس کو پیش کریں. اگر میں وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہی وہ بھول جاتی ہے, اس کے گھر میں اس کی جو بھاوج ہے اس کے لیے اس کے ماں باپ بھی ساس سسر کا درجہ رکھتے ہیں. وہ اپنی بھاوج سے, بھابھی سے بالکل بھی یہ بات پسند نہیں کرتی کہ وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرے,
بس ایک تصور کو سامنے رکھ کر شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے ایک اچھی زندگی عورت گزار سکتی ہے۔ اس رشتے میں احتیاط ضروری ہے، احترام ہو، محبت ہو، صبر ہو تو انشاءاللہ یہ زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے کی مثال چھوٹے چھوٹے جانوروں کی جیسی ہے کہ ندی پار کر رہے ہوں۔ شادی کے بعد کی مثال ہاتھی کے جیسی ہے، اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں، دوسری طرف بیوی کی ذمہ داریاں، دونوں طرف کا بوجھ اٹھا کر کے آپ کو ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ جو ہاتھی کا اندازہ کرے بغیر قدم رکھتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کا رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لمبی ہی باتیں امپورٹنٹ تھی، میں نے ہر بات کو آپ تک سمجھانے کی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ازدواجی زندگی ہنسی خوشی اور پھر آرام سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو صبر، اب آپ لوگ مجھے بولیں گے کیا کیا؟ صبر، احتیاط، محبت، احترام، یہ چاروں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔